جادو کیا ہے؟ کالی جنات، کالی دنیا اور کالی چیزوں کے مخالف رد عمل کا نام جادو ہے۔ یعنی ایک بندہ کچھ ایسے لفظ بیٹھا پڑھ رہا ہے جن لفظوں کے اندر کالی دنیا ہے اور شیطانی طاقت اور تاثیر ہے۔ وہ لفظ مخالف بن کر اس بندے کو مختلف شکلوں میں ستاتے ہیں اور مختلف شکلوں میں پریشان کرتے ہیں، تو اسی چیز کا نام جادو ہے۔ سورۃ مزمل اس کا 100% علاج ہے اور 100% حل ہے اور 100% طاقت اور تاثیر ہے۔ وہ سبزی فروش جن تو واقعی کوئی ایٹم بم نکلا۔ اس نے جب مجھے اللہم اغفر لی کے کمالات بتائے تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ کہنے لگا میں انسانی شکل بنا کر گھر سے نکلتا ہوں اور ہر جگہ جا کر سبزی بیچتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ آج تک کہیں میرا مال رکا ہو، کہیں مجھے پریشانی ہوئی ہو، کہیں میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں، مشکلات نے مجھے گھیرا ہو، پریشانی اور تنگ دستی نے مجھے مایوس کیا ہو۔ مجھے قطعی کوئی فکر نہیں اور زندگی کے حالات نے مجھے اس سے پہلے بہت مایوس کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہم سفید پوش لوگ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ میں منڈی میں صبح صبح جاتا ہوں، انسان اور جنات دونوں کو سبزی اور پھل بیچتا ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے میری سبزی کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور میں کتنی زیادہ سبزی بیچتا ہوں۔ شاید ہی آپ کے انسانوں میں کوئی بڑے سے بڑا سپر سٹور یا بڑے سے بڑا تاجر اتنی سبزی بیچ سکتا ہوگا۔ آپ ہرگز نہیں مانیں گے اور آپ پریشان ہوں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ بس میں ایک کام کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں اور 1000 بار اللہم اغفر لی پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت پڑھتے ہوئے مجھے دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام میں، اللہ کی محبت میں اور اپنے گناہوں کے اعتراف میں اتنا پاگل اور دیوانہ ہوتا ہوں اور اتنا مست ہوتا ہوں کہ پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اور ویسے بھی رہنی نہیں چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں دل کی دنیا اسی استغفار سے پا چکا ہوں، رزق کی دنیا، روح کی دنیا، اور میرے حالات بہتر ہوتے ہیں اور زندگی میری بہتر سے بہترین ہوتی ہے اور پریشانیاں مجھ سے دور ہوتی ہیں۔ میں اپنی مشکلات میں اتنا گرا ہوا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں، مگر اب میں مطمئن ہوں۔ جب سے میں نے یہ استغفار شروع کیا، اب تو قدم قدم یہی کرتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے آم بہت زیادہ لے لیے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آم مثالے کے پکے ہوئے ہیں۔ دوپہر تک آموں کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے پریشانی ہوئی، بس پھر میں نے دل ہی دل میں استغفار بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفار پڑھنا تھا کہ نامعلوم کہاں کہاں سے انسان اور جن میرے پاس آنے شروع ہو گئے اور میرے آم آنن فانن ایسے بکے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ میں نے خربوزوں کا سودا کیا۔ اس شخص کے پاس خربوزے بہت زیادہ تھے، ان میں پکے بھی تھے اور کچے بھی۔ سودا یہ طے ہوا کہ مال اس کے پاس رہے گا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، اور پکے خربوزے میں ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا اور پیسے دیتا جاؤں گا۔ کچھ پیسے میں نے اسے دے دیے۔ وہ مال تقریباً 16-17 دن چلنا تھا، لیکن 2-3 دنوں کے بعد اس کے تیور اور اس کا انداز بدلنے لگا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا آپ نے جتنا مال لے لیا، اس کے پیسے مجھے جتنے بچتے ہیں دے دیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ایک آدمی میرا یہ مال نقد رقم پر لینے کو تیار ہے۔ وہ انسان تھا، اسے علم نہیں تھا کہ میں جن ہوں، کیونکہ میں جب انسانوں سے سودا کرتا ہوں تو انسانی شکل میں بن کر جاتا ہوں۔ میں حیران بھی اور پریشان بھی ہوا کہ بیٹھے بٹھائے اس نے کیا بات کر دی۔ میں نے اس کی منت کی کہ ایسا نہ کر، ہمارا طے ہے اور زبان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ میں اس سے اس دن کا مال لے کر واپس آ گیا اور پھر اس کا تصور کر کے میں نے اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا۔ سارا دن مال بھی بیچتا رہا اور پڑھتا بھی رہا، حتیٰ کہ رات سوتے بھی یہی پڑھتا رہا۔ صبح اٹھا تو یہی پڑھتا رہا۔ صبح اور پھل سبزیاں بھی میں نے خریدی، ساتھ اس سے میں نے خربوزے بھی اٹھانے تھے۔
میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھے نہ ملا، لیکن اس کے کارندوں نے مجھے خربوزے اٹھانے سے منع نہ کیا۔ میں خربوزے اپنی ضرورت کے پکے ہوئے اٹھا کر لے آیا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ ساتھ ساتھ کھیتوں سے خربوزے آتے جائیں گے، جو پکے ہوئے ہوں گے میں لے لوں گا اور جو کچے ہوں گے رکھے جائیں گے۔ ہوں گے سارے میرے، لیکن حسب ضرورت لیتا جاؤں گا۔ دوسرے دن بھی میں نے یہی وظیفہ مستقل پڑھتا رہا۔ دوسرے دن پھر نہ ملا، یا تو کسی کام سے ادھر ادھر ہو جاتا یا پھر دانستہ مجھ سے دور رہا۔ مجھے اس کی سمجھ نہ آئی۔ اس طرح 3-4 دن کے بعد وہ مجھے ملا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی اور نہ کسی شکل میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ آخر کار میرا سودا مکمل ہو گیا اور میں اپنے سودے کو لے کر چل پڑا۔ اسی طرح جتنے دن طے تھے وہ پورے ہو گئے۔ میں نے اس کا سارا بل ادا کر دیا۔ آخری دن جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے ایک بات کہی۔ جس دن میں نے آپ سے مال نہ دینے کی بات کہی تھی اور میں نے آپ کو سامان نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ میرا فیصلہ اٹل تھا، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں پریشان رہا اور مجھے بخار ہو گیا۔ چند دن جو آپ سے میری ملاقات نہ ہوئی میں بخار میں رہا۔ بخار تھا بھی نہیں لیکن تھا بھی۔ بس میری طبیعت میں بے چینی، گھبراہٹ، اکتاہٹ، بار بار ایک سوچ آتی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور آپ کو ایسا کیوں کہا۔ الغرض آپ کا سودا جب پورا ہو گیا تو میری طبیعت میں سکون آ گیا۔ پھر وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، سچ بتاؤ کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا، کوئی تسبیح کی تھی، آخر کیا کیا تھا؟ تو میں نے کہا میں صرف ایک ہی وظیفہ پڑھتا ہوں اور وہ ہے اللہم اغفر لی۔ بس اس وظیفے سے میرے مسائل، میری مشکلات اور میری پریشانیاں حل ہوتی ہیں اور میں زندگی کی ناکامیوں سے نکل کر کامیابیوں پر آتا ہوں اور نامرادیوں سے نکل کر بامرادیوں پر آتا ہوں، اور ایسے ایسے میرے مسائل حل ہوتے ہیں اور ایسی ایسی مشکلات دور ہوتی ہیں کہ میں ان مسائل اور مشکلات کو بیان نہیں کر سکتا۔ سبزی فروش جن مزید کہنے لگا کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں مسلمانوں کی ایک بستی میں سبزی فروخت کر رہا تھا۔ ایک گھر میں نے رونے کی آواز سنی۔ وہ گھر مجھ سے ہمیشہ سبزی یا پھل لیتا رہتا تھا۔ میں نے اس گھر کے سامنے صدا لگائی تو ان کی خاتون جو مجھ سے سبزی لیتی تھیں اور بولی، آج ہم کچھ نہیں لیں گے کہ میرے میاں بہت سخت تکلیف میں ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے میاں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی، رات اچانک نیند میں اٹھے اور گھر سے چل پڑے اور میں پریشان کہ مجھے خبر ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ آگے ایک پرانا کنواں تھا جو بند تھا، اس میں گر گئے۔ ہمیں تو خبر ہی نہ ہوئی کہ اس پرانے کنویں میں کیسے اور کس طرح گرے۔ وہ تو جب انہیں ہوش آئی تو آوازیں لگاتے رہے۔ صبح سکول کے بچے جا رہے تھے، انہوں نے آوازیں سنی تو ڈر گئے کہ شاید کوئی جن ہے۔ وہ بھاگ گئے، لیکن انہوں نے یہ بات سکول میں سنائی۔ سکول کے ایک استاد نے بھی سن لی۔ نامعلوم اسے کیا خیال آیا کہ شاید کوئی آدمی گرا ہو، تو وہ چلتا ہوا اس کنویں کے قریب آیا کہ یہ شخص یعنی میرا شوہر اندر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بھی ڈر گیا۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا، میں فلاں شخص ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، اس تعارف سے اس کو بھی کچھ تعارف ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ تم کیسے گرے۔ اس نے اپنی ساری حالت بتائی۔ اس نے ہمارے گھر اطلاع پہنچائی۔ ادھر ہم پریشان تھے کہ نامعلوم رات کو اغوا ہو گئے، کہاں چلے گئے، ان کی کوئی خبر نہیں۔ جب ہمیں اطلاع ملی ہم گئے، رسے باندھ کر ایک آدمی نیچے اترا، ان کو رسے باندھ کر بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ اب ان کو جگہ جگہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ نامعلوم ان پر جادو کر دیا یا جنات کا یا بیماری کا اثر ہے۔ اس خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود جن ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک دم ہے، وہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں اور بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا کہ ایک سبزی والا دم کرے گا، عجیب سی بات ہے۔ میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ میں نے سانس روک کر اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہم اغفر لی پڑھتے پڑھتے چونکہ ہم جنات کا سانس بڑا ہوتا ہے، میں نے اس پر پھونک ماری۔ پہلی ہی پھونک پر اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا،
7 फूंकों पर वो उठ कर बैठ गया। घर में खुशियां और लोग हैरान हो गए कि इस सब्जी वाले के पास ऐसा कौन सा मंत्र और कमाल है कि इसने इतना बड़ा अमल कर दिया और नीम मुर्दा शख्स को एक दम में जिंदगी और उठने पर मजबूर कर दिया। लोग मेरी खिदमत के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैंने कहा नहीं और इनको यही वजीफा बता दिया कि आप भी यही वजीफा मुस्तकिल सारा घर वुजू बेवुजू हर हालत में पढ़ सकते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में ये मसला हल हो जाएगा। चूँकि मैंने इलाके बांटे हुए हैं, सब्जी बेचूं या मरीज ठीक करूं। 2-3 दिन के बाद फिर मेरा वहीं जाना हुआ और मैंने सदा लगाई तो शायद वो लोग मेरे आने के मुंतज़िर थे। वो नहीं और लोग भी मेरे मुंतज़िर थे और इन्होंने भी अपने कुछ लाइलाज मरीज जमा किए हुए थे। इन्होंने मेरे लिए बहुत से तहाइफ और गिफ्ट इकट्ठे किए हुए थे। मैं परेशान, लेकिन मैंने इनकी बात सुनी। कहने लगे, जब से आप हमें ये बताकर गए हैं हम तो बहुत हैरत और हैरानगी में चले गए। हमारे तो और भी बड़े मसले हल हुए और अब मोहल्ले वालों ने अपने और मरीज इकट्ठे किए हैं कि वो सब्जी वाला जब भी आएगा हम इससे अपने मरीज का इलाज करेंगे। मैं हैरान हो गया कि मैं अपनी सब्जी बेचूं या इतने सारे मरीजों का इलाज यानी दम करूं। जाऊं तो कहाँ जाऊं? इनकी मिन्नत, रोना धोना और इनकी बातों ने मुझे मजबूर किया। मैंने सबको बिठा लिया और बारी बारी दम करना शुरू कर दिया। जिसको मैं दम करता जाता था वो बफज़ल ताला सेहत याब होता जाता। एहसास होता था कि शायद आज तक बीमार ही नहीं हुआ। इस दम में और इस वजीफे में एक अनोखी तासीर, अनोखी ताकत और अनोखी कुव्वत है जो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की। इस खातून ने, जिसने ये लोग इकट्ठे किए थे, मुझे कहने लगी, जब से आप अल्लाह मगफिरली का विर्द देकर गए हैं मेरी अकल हैरान है। इतने फ़ायदे, इतने कमाल, इतनी तासीर। कहने लगी, मेरा एक बच्चा है, वो पढ़ने में बागी है, घर से बार बार भाग जाता है, हर वक्त गालियां देता है, सबको बुरा भला कहता है। ना मालूम इसने गालियां कहाँ से सीखी हैं। हमारे घर में तो गालियों का माहौल है ही नहीं। मैंने इसके तसव्वुर में दिन रात इसको पढ़ना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा, खुद मुझे एहसास होने लगा कि मैं खुद इतना ज़्यादा कभी पढ़ भी सकती थी। इतना ज़्यादा पढ़ते पढ़ते मुझे इस बच्चे में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस होना शुरू हो गई और इसके अंदर में, इसकी कैफियत में और इसके उठने बैठने में, इसकी ज़बान दराजी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचे। इतने ज़्यादा कि मैं गुमान नहीं कर सकती।